بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر سے آج البحر پیلس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے پریزیڈنٹ اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، جس کا اہتمام ویڈیو کانفرنس ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا گیا تھا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 1204 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 96,107 ہو گئی ہے۔ اور افغانستان کے صوبے قندھار میں آج صبح سیکیورٹی فورس کے کم از کم 3 افراد ہلاک اور 14 اشخاص زخمی ہو گئے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ آج صبح صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے البحر پیلس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے پریزیڈنٹ وولکان بوزکیر اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے آغاز میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے وولکان بوزکیر کو ان کے جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کا پریزیڈنٹ منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جواب میں وولکان بوزکیر نے اپنی مدت صدارت کے دوران قطر اور اقوام متحدہ کے مابین تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، جس کا اہتمام ویڈیو کانفرنس ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا گیا۔ اجلاس کے آغاز میں کابینہ کو وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے ایک پریزنٹیشن دی، جس میں ملک کے اندر کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ کابینہ نے اپنے اس سابقہ ڈیسیژن کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے تحت جمعے اور ہفتے کے روز تمام دکانیں بند کرنے اور دیگر کمرشل ایکٹیویٹیز پر پابندی لگائی گئی تھی۔ کابینہ کے اس نئے فیصلے پر کل سے عمل شروع ہو جائے گا۔ بعد میں کابینہ نے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل مختلف موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے پریزیڈنٹ وولکان بوزکیر اور ان کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال۔ قطر کی مشاورتی کونسل نے ایک پارلیمانی اجلاس میں شرکت کی ہے، جو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد ہوا اور جس کا اہتمام القدس کے لیے لیگ آف پارلیمنٹیرینز نے کیا تھا۔ مشاورتی کونسل کے ممبر سکر بن فہد المریخی نے اجلاس میں کونسل کی نمائندگی کی۔ اجلاس کا عنوان تھا کرونا وائرس کی وبا اور ڈیل آف دا سینچری، یعنی صدی کے سودے سے پیدا ہونے والی اضطرابی صورتحال کے پس منظر میں فلسطینی ایشو کی نئے سرے سے سپورٹ۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے آفس میں قطر کے مستقل مشن کے سیکنڈ سیکرٹری عبداللہ بن خلیفہ السویدی نے دنیا عرب میں پیشہ ورانہ صحافت سے منسلک جرنلسٹس، خاص طور پر خواتین صحافیوں کو نشانہ بنائے جانے پر حکومت قطر کی جانب سے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات خواتین کے خلاف تشدد، اس کی وجوہات اور نتائج سے متعلق قائم کیے گئے آزاد بین الاقوامی تحقیقاتی کمیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی جمہوریہ جرمنی میں قطر کے سفیر حمد ہشام الکواری نے کہا ہے کہ قطر کی اکانومی بتدریج مضبوط ہو رہی ہے اور قطر میں مقامی اور غیر ملکی انویسٹرز کے لیے سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں، اور قطر کی حکومت سن 2022 میں ہونے والے ورلڈ کپ کے
دنیا بھر کے شائقین کو خوش آمدید کہے گی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں ریاست قطر وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 688 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1204 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 96,107 ہو گئی ہے۔ وزارت نے اسی دوران میں وائرس میں مبتلا 4 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ماسکو سے آمدہ رپورٹس کے مطابق روس اور ترکی کی حکومت نے لیبیا کے تنازع کے حل کے لیے فوری طور پر فائر بندی کے ایک معاہدے پر کام کر رہی ہیں۔ یہ بات روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے آج صبح اپنے ایک بیان میں کہی۔ لاواروف کا کہنا ہے کہ لیبیا کی قومی فوج، جسے روس کی حمایت حاصل ہے، جنگ بندی کی دستاویز پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ ترکی کی حکومت لیبیا کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ قومی حکومت کو معاہدے پر دستخط کرنے کے معاملے میں راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ امریکی حکومت نے اقوام متحدہ کو ایک باقاعدہ مراسلہ روانہ کیا ہے، جس میں آگاہ کیا گیا ہے کہ امریکہ عالمی ادارہ صحت WHO سے علیحدگی اختیار کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے اپریل کے مہینے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے WHO کے فنڈز روک دیے تھے اور کہا تھا کہ واشنگٹن حکومت WHO سے الگ ہو جانے کا ارادہ رکھتی۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ WHO چین کے زیر اثر ہے۔ صدر ٹرمپ نے کرونا وائرس کے حوالے سے WHO میں اصلاحات کا مطالبہ کیا تھا، جس کو بقول ان کے پورا نہیں کیا گیا، اس لیے تعلقات کو ختم کیا جا رہا ہے۔ دریں اثنا امریکی ماہرین صحت نے صدر کے اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے WHO کے ساتھ کئی دہائیوں سے جاری تعاون ختم ہو گیا ہے۔ خبر ملی ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کے ساتھ ایک اور ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس کا انکشاف اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کیا۔ ادھر شمالی کوریا کی جانب سے اس بات کا اشارہ ملا ہے کہ وہ واشنگٹن حکومت کے ساتھ بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں آج صبح ایک خودکش بمبار نے صوبائی گورنر کی رہائش گاہ اور پولیس ہیڈ کوارٹرز کے قریب اسلحے سے بھری ایک فوجی گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی فورس کے کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 14 افراد زخمی ہوئے، جن میں عام شہری بھی شامل ہیں۔ دھماکے کی وجہ سے پولیس ہیڈ کوارٹرز کی عمارت اور گورنر کی رہائش گاہ کے احاطے کو نقصان پہنچا۔ طالبان نے اس کارروائی کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ کل افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں کار بم دھماکے میں ایک پولیس کمانڈر اور 3 دیگر افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جاپان کے جزیرہ کیوشو میں، جو ملک کے جنوب مغربی علاقے میں واقع ہے، حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے کم از کم 50 افراد ہلاک اور درجنوں دیگر اشخاص لاپتہ ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ اس طوفانی باد و باران کے بعد حکومت نے 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہو جانے کی ہدایت کی ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جزیرے میں سیلاب کی وجہ سے سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے ہیں اور رہائشی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم و امیر سے آج البہر پیلس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے پریزیڈنٹ اور ان کے ہمراہ ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، جس کا اہتمام ویڈیو کانفرنس ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا گیا تھا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 1204 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 96,107 ہو گئی ہے۔ اور افغانستان کے صوبے قندھار میں آج صبح سیکیورٹی فورس کے کم از کم 3 افراد ہلاک اور 14 اشخاص زخمی ہو گئے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔